المذنبین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء من امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں انتہائی مشکور ہوں صاحبزادہ سائیں نعیم صاحب کا کہ اس پر مسرت اور روح پرور محفل کے اندر مجھے دعوت دی اور ذکر علی کرنے والوں کی فہرست کے اندر مجھے اپنا نام لکھوانے کی سعادت عطا کی۔ میرے انتہائی محترم استاد محترم پروفیسر زیاد صاحب یہاں پر موجود ہیں، سابق لیکچرر و پرنسپل سرور شہید نشان حیدر کالج گجرخان اور دولتالہ بھی۔ اکثر محفلوں کے اندر جب جاتا ہوں تو اپنے اساتذہ اکرام جب نظر آتے ہیں تو جہاں دل کے اندر وہ ایک احساس سا بھی بیدار ہوتا ہے کہ میں آج اپنے استادوں کے سامنے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وہاں مجھے اس بات کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ یقیناً میرے استاد بھی اس بات کے اوپر فخر کریں گے کہ ان کا سکھایا ہوا شاگرد اس دنیا کی بھول بھلائیوں کے اندر کہیں کھویا نہیں، اس نے اپنی راہ اور اپنی منزل کو کھوٹا نہیں کیا، اس کے دل کے اندر حب رسول اور حب آل رسول اسی طرح موجود اور موجزن ہے جس طرح ایک مسلمان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ آج 13 رجب کی وہ گھڑیاں کہ جب جناب ابو طالب کے گھر فاطمہ بنت اسد کے بطن سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا کے اندر جنم لیا۔ فاطمہ بنت اسد وہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جن سے ایک ہاشمی نے جنم لیا۔ حکیم بن حزام کے حالات بیان کرتے ہوئے حاکم اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا جو جائے پیدائش ہے وہ کعبہ کے اندر ہے۔ شرح نہج البلاغہ کے اندر ابن ابی لہب لکھتے ہیں کہ مولا علی کی جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، رائے کا فرق پایا جاتا ہے۔ اہل تشیع کی بہت بڑی جماعت اس بات کو درست مانتی ہے کہ آپ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور محدثین کی ایک تعداد اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن بہرحال یہ ایک بحث ہے، اس سے قطع نظر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے زیادہ اعلیٰ انسان اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں، آپ سے زیادہ علم اور فضل کا حامل اس زمین کے اوپر اور کوئی نہیں، سب سے زیادہ دنیا سے بے غرض، سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اختیار کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت گزار ہے تو مولا علی، اپنے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں تو مولا علی۔ اور کچھ شخصیات یقیناً ایسی ہوتی ہیں کہ ابتدائی زمانہ ان کے اثرات کو کبھی کم نہیں کر سکتا، کوئی دور ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی محفل ہو، ظلم کا، جبر کا، استبداد کا دور ہو، ان شخصیات کو کبھی گہنا نہیں سکتا۔ اور مولا علی علیہ السلام صرف میدان علم اور عمل کے شجاع نہیں تھے، تلوار کے بھی دھنی تھے۔ مولا علی علیہ السلام اپنی تلوار سے بھی اور اپنے علم کے فصاحت اور بلاغت کے میدان میں بھی
بیان کرنے والے کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اس زمانے کے تمام لوگ اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کے اندر بھی مولا علی جیسا فصیح البیان ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. خطیب ایسے کہ مجمع چپ کر جاتا تھا، اور حکیم ایسے کہ حکمت کے سوتے آپ کی زبان سے پھوٹتے تھے، فصاحت ایسی کہ بلاغت کا دریا رواں ہو جاتا ہے، اور شجاع ایسے میدان کے اندر کہ مارکا آراؤں سے بھی بڑے مارکا آرا ہیں اور عالموں سے بھی بڑے عالم ہیں. 8 برس کی عمر ہے، اپنے گھر کے اندر موجود ہے. سرور کائنات رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحن کے اندر جاتے ہیں. علی المرتضیٰ ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، 8 سال عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں گھٹنے زمین کے اوپر بچھا کر جس طرح بچوں کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے دونوں بازو پھیلائے جاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو پھیلاتے ہیں، علی آ میرے سینے کے ساتھ لگ جا. مولا علی آگے بڑھتے ہیں، سینے کے ساتھ لگتے ہیں، ان کو بھیج لیتے ہیں. اور قربان جائیے پھر مولا علی کی شان پر کہ 8 برس کی عمر میں جس سینے کے ساتھ سینہ جڑ جاتا ہے، پھر کیا قبر کے اتارتے وقت بھی سینے کے ساتھ آخری سینہ جو ٹچ ہوا وہ علی المرتضیٰ کا تھا. ساری زندگی پھر اسی مرکز کے ساتھ، اسی محور کے ساتھ، اسی رشد و ہدایت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتے ہیں. اور پھر آپ اللہ رب العزت نے آپ کو جو مرتبہ، جو مقام عطا کرنا تھا، اس کے جو ظاہری سبب پیدا ہوا کہ مکہ کے اندر قحط آ گیا، تنگ دستی، پریشانی، معاشی حالات خراب ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے عرض کی کہ چچا ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، وہ کثیر العیال ہیں، ذرا ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں، جناب حضرت عباس حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں اور آمنہ کے لال جناب علی کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں. یعنی انتہائی کم سنی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ، ہوش سنبھالنے کے وقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست ان سے فیض پانے والے، ان سے سیکھنے والے، ان سے علم حاصل کرنے والے، ان سے تربیت حاصل کرنے والے. اور پھر دعوت ذوالعشیرہ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ذرا بلا کے لانا میری برادری کے لوگوں کو، میرے قریبی لوگوں کو. پھر وہ 10 سال سے مبلغ بننے کا جو سفر شروع ہوا، وہ داعی حق، وہ حق کا داعی بن کر جو 10 سال کی عمر میں مکہ کی گلیوں کے اندر نکلا. پھر اس کے رستے میں ہجرت بھی آئی، اس کے رستے میں بدر اور احد کے میدان بھی آئے، مارکے بھی آئے، حنین کے مارکے بھی آئے، اس کے رستے میں خیبر بھی آیا، اس کے رستے پھر مدینے سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد بھی آئی. لیکن حق کا داعی بننے کے میدان سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا. داعی حق کی آواز کو مسلسل بلند کیا، حق کی آواز کو بلند کرتے رہے اور کوفے کی جامعہ مسجد کے اندر جامع شہادت نوش کیا. بلانے گئے، عتبہ بھی آیا، ولید بھی آیا، شیبہ، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، حمزہ، سب کو بلایا. آئے، کھانے کی دعوت تھی، سب نے کھایا. اور کھانے کی دعوتوں پہ جیسا ہوتا ہے، شیرنی ہوتی ہے، لنگر ہوتی ہے، آپ بھی ماحول دیکھتے ہیں، بڑی رغبت کے ساتھ کھایا، بڑی جوش ہے، بڑا خروش ہے، بڑی آپس میں ہنسی مذاق ہو رہی ہے، خوش گپیاں ہو رہی ہیں. کھانے سے فارغ ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. میں ہوں اللہ کا رسول اور میں تمہیں اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، مجھے اللہ کا آخری برحق رسول مان لو، تم دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے. یہ میرا مشن ہے اور اس مشن کی طرف میں تم کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. آؤ میرے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آ جاؤ. تم میرے برادری کے لوگ ہو، تم میرے قریبی لوگ ہو، بچپن، لڑکپن، جوانی میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے. تم جانتے ہو کہ میرے منہ سے کوئی جھوٹ کا لفظ ادا نہیں ہوتا. آؤ ذرا میرے ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ تعاون کرو. خاموشی، زبان گنگ، سرداریاں خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ گئی. کیا بنے گا ہماری سرداریوں کا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیں گے؟ وہ حالات سارے اپنے سامنے آنا شروع ہو گئے. جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اور جس کو ہو جانو دل عزیز اس کا یہ کام ہی نہیں. یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. نبی سے محبت کے رستے میں چلنا ہے تو پھر زندگی سے محبت نہیں کرنی ہے. خاموشی ہر طرف،
اور جس طرح ہم کسی کو اپنا تعاون اور اپنی مدد کی اپیل کرتے ہیں، جواب میں کوئی حوصلہ افزا بات نظر نہ آئے تو چہرے کے اوپر تفکر کے آثار آتے ہیں۔ وہی آثار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آنے لگے تو علی بھی دیکھ رہے تھے، بچے تھے محفل میں ذرا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، انا حاضر کا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، انا حافظ کا یا رسول اللہ، میں آپ کی حفاظت کروں گا، انا ناصر کا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ دیکھنے والے دیکھتے اور مذاق اڑاتے ہیں کہ نظاموں سے ٹکرانے کی بات کرنے والے رسول کی بات پر لبیک کرنے والا ملا بھی تو کون ہے، کم سن بچہ۔ اب یہ دو مل کر اللہ کی وحدانیت کو قائم کریں گے، یہ دو مل کر دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے۔ مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء اڑایا جاتا ہے، لیکن آنے والے حالات نے ثابت کیا کہ علی المرتضیٰ نے اس دن جو عہد کیا تھا آخری وقت تک اس عہد کو نبھایا اور اس کے پر ڈٹے رہے اور اس کا پہرا دیا۔ پھر مکہ کے اندر دعوت کا آغاز، اسلامی دعوت کی سرگرمیاں، دعوت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، قریش کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے۔ دشمن جو ہے اس کے اوپر اپنا پورا زور لگانے کے لیے تیار ہے کہ اس دعوت کا راستہ روکا جائے۔ مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ کا وقت آتا ہے، اور اس کے بعد ہجرت حبشہ کا وقت آتا ہے۔ ہجرتوں کے اوپر لوگ مجبور ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر اوس اور خزرج کے بڑے قبیلے جو مسلمان ہو جاتے ہیں، مدینے کے اندر بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو جاتی ہے، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ بھی ہو گزرتی ہیں۔ اب قریش کے سرداروں کے دل ذرا پریشان ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، یہ بات ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، کیسے روکا جائے۔ اپنی پارلیمنٹ کے اندر دار الندوہ کے اندر اجلاس طلب کیا جاتا ہے، سارے ارکان جو ہے وہ آپ حاضر ہو جاتے ہیں۔ سرداروں کا جو چیئرمین ہے ابو جہل وہ تجویز پیش کرتا ہے کہ ہر قبیلے سے ایک طاقتور نوجوان لیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دے۔ بنو ہاشم تمام قبیلوں سے بات کر کے تمام قبیلوں سے خون بہا لینے کے لیے لڑائی کرنے کی جرات نہیں کریں گے، لہذا اس تدبیر کو، اس تجویز پیش کی گئی، قرارداد منظور ہو گئی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو طلب کیا اور کہا علی یہ وقت آن پڑا ہے، اب میرے بستر پہ آپ نے سونا ہے، میرے بستر پہ آپ نے سونا ہے۔ ہجرت شب، بستر احمد ہجرت شب یہ دیتا ہے صدا، اے علی مردوں کو یوں ہی نیند آیا کرتی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو اس رات پلک بھی نہ لگتی، کوئی اور ہوتا تو وہاں کے قریب پھٹکنے کو تیار نہ ہوتا، پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے جو سکون اور اطمینان کی نیند آئی، کیوں آئی؟ کیونکہ سرکار دو عالم فرما کے گئے ہیں کہ علی صبح اٹھ کر یہ امانتیں لوگوں کو واپس لوٹانی ہے اور مدینے پہنچنا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے اب مجھے موت نہیں آئے گی۔ نعرہ حیدری، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کا ورد کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کو ساتھ لے کر نکل پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کے واقعات یقیناً وقت کم ہے۔ مدینہ کے اندر جب مواخات قائم کی جاتی ہے، ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا، آخر میں علی المرتضیٰ رہ گئے۔ اللہ کے رسول مجھے اکیلا چھوڑ دیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ سبحان اللہ، شجاع، بہادر، بدر کی شب کو پہرا دینے والے ہیں علی، شیبہ اور ولید کو واسطے جہنم کرنے والے ہیں علی۔ احزاب کے موقع پر وہ عرب کا وہ نامور جنگجو جس کے مقابلے کے لیے 1000 کا لشکر بھی ہو تو تھرتھراتا ہے، جس سے مقابلے کے لیے لڑنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، وہ جب آ جاتا ہے للکارتا ہے کوئی تم میں سے جو میرے مقابلے میں آئے، سامنے خاموشی چھا جاتی ہے۔ مسلمانوں تمہارا تو ایمان ہے کہ تم مارے جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے تو جنت ملے گی، آؤ تمہیں کس میں سے کون چاہتا ہے تم میں سے جنت میں جانا، میں اسے پہنچ جاتا ہوں جنت میں۔ اتنا بڑا عرب کا نامور جنگجو ہے، اور جناب مقابلے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ آ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھتیجے تو آیا ہے، کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ کہنے لگے میں تجھے 3 باتوں، تو کہتا ہے میں
اپنے سامنے آنے والوں کو 3 باتوں کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنی 3 خواہشات میرے سامنے پیش کرو. دائی حق تھے نا, میں نے کہا 10 سال کی عمر سے دائی حق بنے تو کوفے کی جامعہ مسجد تک لوگوں کو اس وقت بھی جگا رہے تھے, فجر کا وقت ہو گیا چلو نماز کے لیے, الصلاۃ خیر من النوم بتا رہے تھے. کہنے لگے ایمان لے آؤ. کہنے لگا کیسی باتیں کرتے, ایمان لینے آتا, ایمان لانا ہوتا تو آج تمہارے سامنے جو لشکر لے کے کھڑے ہوتے. دوسری بات کرو. کہنے لگے واپس چلے جاؤ, جنگ کے میدان سے نہ لڑو. کہنے لگے یہ ہماری توہین ہے, میدان کو چھوڑ کر جائیں. تیسری بات کرو. میں نے کہا تو پھر آؤ میرے مقابلے کے اندر. بہت چکا رہ گیا وہ کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کے مقابلے میں 1000 بندہ بھی ہو, 1000 کا لشکر بھی ہو تو تھر تھراتا ہے. یہ کیسا نوجوان ہے جو مجھے مقابلے کی دعوت دے رہا ہے, یہ کیسا سر پھرا ہے جو مجھے للکار رہا ہے, جس کے مقابلے میں عرب کے اندر آنے والی کوئی بڑی سے بڑی جماعت بھی تیار نہیں ہوتی, یہ اکیلا فرد مجھے للکار رہا ہے. غصے کے اندر اپنے گھوڑے سے اترتا ہے. جناب علی المرتضیٰ سامنے کھڑے ہیں, ایک ہی وار کے اندر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں. اذان سماعت فرما دو. زرار بن زمرہ, ان سے پوچھا جاتا ہے مولا علی کی شہادت کے بعد کہ آپ نے تو بڑے قریب سے ان کو آخری ایام کے اندر امیر المومنین کے دور کے اندر, دور خلافت کے اندر دیکھا, آپ نے علی کو کیسا پایا؟ کہنے لگے میں اللہ کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے وہ راتوں کے وہ مناظر دیکھے ہیں جب سیاہ رات ہر طرف چھا جاتی ہے, جب ستارے ڈوبنے لگتے ہیں تو محراب مسجد کے اندر علی اپنی دھاڑی کو پکڑ کر ایسے رو رہے ہیں جیسے درد سے بھرا ہوا کوئی شخص روتا ہے, اور ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے کسی زہریلے بچھو سانپ کے کاٹ لینے سے کوئی تڑپتا ہے. رب کعبہ کی قسم آج بھی مجھے علی کی آواز ایسے ہی سنائی دے رہی ہے جیسے اس وقت سنا کرتا تھا. مولا علی فرما رہے ہوتے تھے کہ اے دنیا تو مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے, اے دنیا تو مجھ سے امیدیں لگائی بیٹھی ہے, اے دنیا میں تجھے 3 بار طلاقیں دے چکا ہوں اور 3 بار کی طلاق کے بعد رجت کی واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اے دنیا میں جانتا ہوں تیری کامیابی حقیر ہے, اے دنیا میں جانتا ہوں تیرے خطرات جو ہیں وہ دردناک ہیں اور بہت بڑے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا لمبا سفر ہے, کتنا کٹھن سفر ہے, راستہ سنسان ہے, منزل کتنے دور ہے. اور ان سے پوچھا گیا کہ زمرہ آپ کیا محسوس کرتے ہو علی کی جدائی کے بعد, علی کی شہادت کے بعد آپ کے اوپر کیسے حالات ہیں؟ انہوں نے کہا میرا بالکل وہی حال ہے کہ جیسے کسی ایک عورت کی گود کے اندر اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے, نہ اس کا غم ہلکا ہوتا ہے نہ اس کی آنکھ کے آنسو تھمتے. جناب ابو ذر غفاری کا غلام ابو ثابت جنگ جمل کے اندر سیدنا علی کے لشکر کے اندر ہے. کہتے ہیں جب صبح کی روشنی ہوئی سامنے والے لشکر میں دیکھا تو ام المومنین ہے ادھر. میرا دل ذرا گھبرایا کہ ادھر سے لڑوں یا ادھر سے لڑوں, ادھر رہوں یا ادھر چلا جاؤں. دل کے اندر وسوسہ آئے, ڈانوا ڈول ہو گیا. اللہ سے دعا مانگی, اللہ میرے دل کو ایک طرف ذرا مضبوط کر دے, مجھے حق کی طرف مضبوطی عطا فرما. کہتے ہیں ظہر کی نماز جب پڑھی ہے تو اس کے بعد اللہ نے میرے دل کو مضبوط کر دیا کہ تو علی کے ساتھ ہے, اسی لشکر کی طرف رہ. جنگ ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. واپس مدینہ میں جب آتے ہیں تو ام المومنین ام سلمہ کے پاس جا کر حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ ہے جو سب سے آخر میں وفات پاتی ہے, سب سے آخر میں فوت ہونے والی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. آپ کے پاس تشریف, اپنا تعارف کروایا. کہنے لگے ابو ثابت کہاں سے آنا ہوا؟ بتایا میں جمل سے واپس آ رہا ہوں. کہنے لگے اچھا ذرا ایک بات تو بتا کہ جمل کے اندر, میدان کے اندر جب ہر ایک کی اپنی اپنی رائے تھی, کوئی علی کے ساتھ تھا, کوئی عائشہ کے ساتھ, بتا تو کس کے ساتھ تھا؟ پورا واقعہ بتایا کیسے ہوا اور میرے دل کے اندر وسوسہ آیا اور پھر اس کے بعد میں نے دن کے وقت جا کر میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی عطا کر دی. میں علی کے لشکر کے ساتھ ہی رہا جہاں تک کہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا. کہنے لگے ابو ثابت تو نے بالکل درست کیا, میں رسول اللہ کی بیوی ہوں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے کانوں سے اس بات کو سنا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی اور قرآن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کر مجھے ملیں گے. سحقن سحقن لمن بدل بعدی, پھٹکار ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے میرے بعد اس دین کو بدل کے رکھ دیا. امام ابو حنیفہ بھی لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی جتنے بھی جنگیں ہوئی ان میں ہمیشہ حضرت علی کا لشکر ہی برابر تھا.
اگر علی کے ساتھ یہ معاملات نہ ہوتے، اگر علی کے ساتھ لوگوں کے یہ اختلافات نہ ہوتے، اگر سیدنا علی کے ساتھ یہ واقعات پیش نہ آتے، تو لوگوں کو یہ سنت اور یہ طریقہ کہاں سے ملتا کہ جب آپس میں اختلافات ہو جائے تو طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ حضرات محترم، آخری بات، خطابات ہوئے اور ابھی جاری بھی رہیں گے. ہم آپ سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ سے عشق کے دعوے دار ہیں. ہم جانتے ہیں آپ کی محبت حق کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بغض نفاق کی علامت ہے. ہم آپ کو علم کا دروازہ بھی مانتے ہیں، ہم آپ کو حکیم بھی مانتے ہیں، ہم آپ کو دانا بھی مانتے ہیں. انسانی نفسیات کو سب سے زیادہ بہترین طریقے کے ساتھ سمجھ کر اس کو مخاطب کر کے اس قدر قادر الکلام کہ جو بات جس طرح سمجھانا چاہتے ہیں اسی طرح سے بالکل سمجھا دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں. لیکن آپ کی تعلیمات موجود ہیں، آپ کی سیرت موجود ہے، آپ کا اسوہ موجود ہے، آپ کا طریقہ موجود ہے، آپ کے احکامات موجود ہیں، آپ کے زندگی کے حالات موجود ہیں، آپ کی سیرت موجود ہے. تو ہم ذلت کے گھروں کے اندر کیوں دستے چلے جا رہے ہیں؟ ہم زبانوں سے عشق کے نعرے کو لگاتے ہیں، عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم زبانوں سے عشق کے دعوے دار تو بنتے ہیں، عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے. مولا علی علیہ السلام نماز سے محبت کرنے والے تھے. کس سے محبت کرنے والے تھے؟ نماز سے. میں اور آپ میں سے کتنے لوگ نمازی ہیں؟ کتنے لوگ اپنے گھر سے اپنے بستروں کو چھوڑ کر الصلاۃ خیر من النوم کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ کتنے لوگ فجر ظہر اور عصر کے وقت اپنے کاروبار دنیا جب عروج کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ میں اور آپ انہی حالات کے اندر رہتے ہیں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا برا حال کیا جا رہا ہے. بدامنی ہے، انتشار ہے، بے انصافی ہے، بے سکونی ہے. انصاف ہماری زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے، انصاف ہماری زندگیوں سے دور ہو چکا ہے. تعلیمات موجود ہیں لیکن اللہ کا قول بھی موجود ہے، اللہ کی آیت بھی موجود ہے، اللہ کا فرمان بھی موجود ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بھی بدل لیں. تعلیمات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت مطہرہ موجود ہے. ابو بکر کی صداقت کا سبق موجود ہے، عمر کی عدالت کا سبق موجود ہے، عثمان کی صحابت کا سبق موجود ہے، علی کی شجاعت کا سبق موجود ہے، حسین کی شہادت کا سبق موجود ہے، ابو حنیفہ کی فقاہت کا سبق موجود ہے، عبد القادر جیلانی کی ولایت کا سبق موجود ہے. پڑھنے کے لیے تو تیار ہو جاؤ، سمجھنے کے لیے تو تیار ہو جاؤ، عمل کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ دنیا دونوں ہاتھوں سے نبی کے غلاموں کو، علی کے غلاموں کو سلام پیش کرے گی، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں علی سے محبت کے صدقے، آج کے اس مبارک دن کے صدقے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کی اور سنت علی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.